کو نہ اوباما نکال سکتا ہے نہ اس کا باپ نکال سکتا ہے. ہماری اس کشتی کو بھنور سے صرف ایک ہی طاقت نکال سکتی ہے، جس کا نام ہے رب العالمین، اللہ رب العالمین. لیکن اللہ کیوں کرے گا ہمارے لیے؟ ہم اس کے ساتھ بے وفائی کرتے چلے جائیں، ہم اس ملک میں سود کو حلال کریں باقاعدہ، ہم اس میں بے حیائی کو فروغ دیں باقاعدہ، ہم اس میں اللہ کے احکام کی دھجیاں بکھیریں باقاعدہ، نکاح و طلاق کے معاملات میں دین کے جو خالص معاملات ہیں ان کے اندر دخل اندازی کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا فیور کرے. یعنی کوئی ہے ہمارا منہ کہ ہم اللہ سے یہ کہہ سکے کہ اے اللہ تو ہم پر مہربانی فرما؟ ہماری تو واقعہ یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ بھی بے معنی سی معلوم ہوتی ہے کہ کس منہ سے کہیں اللہ سے. ملک تو پہلے بھی تھا، ہمارے آباء و اجداد بھی ہندوستان کے اندر رہتے تھے. پاکستان کیوں بنا تھا؟ کیوں بنایا تھا پاکستان؟ یہ دیوار جو کھینچی آپ نے کس کس کے درمیان تھی؟ ادھر بھی جاٹ ہے، ادھر بھی جاٹ ہے، ادھر بھی راجپوت ہے، ادھر بھی راجپوت ہے، ادھر بھی رائی ہے، ادھر بھی رائی ہے، ادھر بھی گجر ہے، ادھر بھی گجر ہے، ادھر بھی ڈوگر ہے، ادھر بھی ڈوگر ہے. What's the difference؟ لائن تو تھی اسلام کی کہ اس کے اس طرف جو تھا وہ مسلمانوں نے ایک ملک حاصل کیا تھا اسلامی تہذیب کو رواج دینے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، لیکن وہ کام ہم نے نہیں کیا. اب حقیقت یہ ہے کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ہم حقدار تو اسی کے ہیں کہ ہم سے یہ نعمت چھین لی جائے، اور نہ صرف چھینی جائے بلکہ ہماری اچھی طرح مرمت کر کے ہم سے یہ نعمت چھینی جائے. لیکن ایک دروازہ بہرحال ابھی ہے، وہ کھلا دروازہ ہے اللہ کا، وہ کنڈا ہم پھٹکرا سکتے ہیں. اللہ سے معافی مانگ پر ہم اللہ کا دوبارہ فیور ون کر سکتے ہیں، ہم اس کی مہربانی کو واپس حاصل کر سکتے ہیں توبہ کر کے، معافی مانگ کر کے اللہ ہمیں معاف کر دے. ہم میں سے ہر شخص انفرادی سطح پر بھی توبہ کرے کہ اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں. یہ باقاعدہ اپنے گناہوں کو، اپنی جتنے بھی آفینسز ہیں ان میں ایک ایک کو اپنے سامنے لا کر اللہ میں نے اس میدان میں بھی تیرے ساتھ بے وفائی کی ہے، تیری نافرمانی کی ہے، میں تو اسے معافی چاہتا ہوں. اے اللہ میں نے یہاں بھی تیری نافرمانی کی ہے، میں اس پر بھی معافی چاہتا ہوں. اے اللہ میں نے یہاں بھی تیری نافرمانی کی ہے، میں اس پر بھی معافی چاہتا ہوں. میں نے اپنے رہن سہن کو اسلامک نہیں بنایا، میں اس پر معافی چاہتا ہوں. میں نے اپنے معاش کو حرام سے پاک نہیں کیا. کیا مشکل ہے؟ یہ جاننا کیا مشکل ہے کہ ہم حلال پر روزی کھا رہے ہیں یا حرام روزی کھا رہے ہیں؟ ابھی گریبان میں جھانکوں میں تو مجھے معلوم ہو جائے گا کہ میں کون سی روزی کھا رہا ہوں، حلال روزی کھا رہا ہوں یا حرام روزی کھا رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ میں کتنی دو نمبری کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں کتنی ہیرا پھیری کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں کہاں جھوٹ بولتا ہوں اپنے کاروبار میں، کہاں کہاں اپنے گاہکوں کو چیٹ کرتا ہوں اپنے کاروبار میں، سب معلوم ہے. پھر سب سے بڑی بات، یعنی یہ تو وہ اخلاقی چیزیں ہیں نا، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، ملاوٹ کرنا، دو نمبری کرنا. اللہ تعالیٰ کے جو شرعی احکام ہیں، سود، سٹا، جوا، یعنی یہ تمام قباحتیں ہمارے کاروبار کے اندر شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ کر رہے ہیں بڑی ٹھاٹ کے ساتھ، یعنی سرے سے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ آج سے 30 سال پہلے جب میں ابھی اسکول کالج میں پڑھتا تھا تو اکثر دیکھا تھا کہ جی نماز کے بعد مولوی صاحب کے پاس کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے پاس ہو کے مسئلہ پوچھ رہا ہوتا تھا کہ جی فلانا کاروبار شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب کوئی ضرورت ہی ہم محسوس نہیں کرتے کہ جی مولوی صاحب کے پاس جائیں یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ کاروبار جائز ہے کہ نہیں ہے. اخبار میں اشتہار دیکھا اور فٹ بھاگے اس کے پیچھے کہ وہ قرضہ مل رہا ہے، حاصل کر لیا جائے، یہ فائنانسنگ کی ایک نئی شکل آئی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام، ایسا حکم اللہ تعالیٰ کا کہ جس جیسا اور کوئی حکم نہیں ہے. سود کی حرمت کا حکم، شرک بھی حرام ہے، بدکاری بھی حرام ہے، لیکن سود وہ واحد حکم ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے، یعنی سود لینے دینے سے باز نہیں آتے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کو تیار ہو جاؤ.
ہاں اگر ہم میں اتنی طاقت ہے، سوچ لیں اچھی طرح سے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے لڑ سکتے ہیں، پھر تو ہمیں سودی کاروبار میں ملوث ہو جانا چاہیے. ہم بڑے تکڑے ہیں، بڑی طاقت ہے ہم میں، اللہ سے بھی لڑ سکتے ہیں، اس کے رسول سے بھی لڑ سکتے ہیں، تو پھر سودی کاروبار بھی کرنا چاہیے ہمیں. اور اگر گریبان میں جھانکے تو محسوس ہو کہ نہیں ہم تو بڑے کمزور ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہم دم بھی نہیں مار سکتے، لڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، تو پھر ہمیں باز آ جانا چاہیے، باز آ جانا چاہیے. یہی توبہ ہے انسان کی. توبہ کسی تسبیح کا نام نہیں ہے کہ میں 1000 دانے کی تسبیح کہوں میری توبہ میری توبہ میری توبہ، اور ساتھ ہی میں حرام بھی کھاتا رہوں. توبہ اصل میں یہ ہے کہ مجھے معلوم ہو کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں، اس پر میں نادم ہو جاؤں، اللہ سے معافی مانگوں، اس کام میں سے نکل آؤں. یہ توبہ ہے. پھر محسوس ہو کہ نہیں یہاں بھی میں حرام میں ملوث ہوں، اس سے بھی نکل آئے. قرآن مجید میں اس کے لیے ایک بڑا انوکھا انداز جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اختیار کیا گیا ہے کہ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، قربان جائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو اس سے بھی زیادہ آسان کر کے سمجھایا ہے. فرمایا الربا 70 جزءً، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. ایسرھا ان ينكح الرجل امہ، ان میں سے ہلکا ترین بھی ایسے ہے جو کوئی اپنی ماں سے نکاح کر لے. کیا مطلب ہے اس کا؟ غور کیجئے اس حدیث پہ، بڑی فصیح و بلیغ حدیث. یعنی ماں تو ذرا بڑی ہے، اس میں نکاح کا خیال انسان کو کبھی نہیں آ سکتا اور کبھی اس کا امکان بھی نہیں ہوتا. اس کو ذرا وہ 70 گنا کہا ہے نا، تو آپ 1 گنا پہ لے کے آئیے اس کو. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک نوجوان ہے جس کے والدین فوت ہو گئے ہیں، اس کی ایک جوان بہن بھی ہے. اب وہ اپنے لیے بھی ایک رشتہ ڈھونڈ رہا ہے، اپنی جوان بہن کے لیے بھی ایک رشتہ ڈھونڈ رہا ہے. کئی پرپوزلز آتی ہیں لیکن کوئی اس کو پسند نہیں آتا، کسی کو یہ پسند نہیں آتے. کبھی ایک لمحے کے لیے بھی وہ یہ سوچتا ہے اچھا ہم کیوں نہ آپس میں شادی کر لیں. کبھی سوچتا ہے مسلمان کیا غیر مسلم بھی نہیں سوچتا یہ تو. حالانکہ شادی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ 2 مقاصد ہوتے ہیں شادی کے، گھر بسانا اور اولاد حاصل کرنا. تو کیا اگر بہن بھائی شادی کر لیں یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے؟ لیکن کیوں نہیں کرتے ہم؟ اس لیے کہ حرام ہے. اس کو 70 سے ضرب دیجئے تو پھر ماں آ جائے گی اس کی جگہ پر. تو یہ ہے آپ کی حدیث کا وہ مفہوم جو میں سمجھا ہوں کہ الربا 70 جزءً، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. ایسرھا ان ينكح الرجل امہ، ان میں سے ہلکا ترین بھی ایسے ہے کہ جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے. سود ہے، جوا ہے، پھر اور بہت سے جو محرمات ہیں اللہ نے جن چیزوں کا حرام کیا ہے، ہم جانتے بوجھتے ہوئے ان کے اندر ملوث ہوتے ہیں. تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر مہربانی فرمائے تو ہمیں ذرا اپنا منہ بھی اس قابل بنانا چاہیے کہ اللہ ہم پر مہربانی کرے. اور اگر ہماری کرتوتیں وہی رہیں تو پھر تیار ہو جائیے. دنیا میں آج اگر فلسطین پر گولے برس رہے ہیں تو کیا ہمیں کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم پر گولا نہیں برس سکتا؟ اگر ان کے بچے یتیم ہو رہے ہیں اور ان کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں تو میرے بچے، آپ کے بچے، میری بیوی، آپ کی بیویاں کوئی زیادہ اعلیٰ ہیں کہ ان پر حملہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. آج تک اگر نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ کی کوئی عنایت و مہربانی ہے جو نہیں ہو رہا. لیکن اگر ہم باز نہیں آئیں گے، توبہ نہیں کریں گے، اللہ کے پاؤں نہیں پکڑیں گے، اللہ کو منانے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں پاکستان کی شکل میں عطا کی ہے، یہ نعمت بھی ہمارے ہاتھ سے نکل سکتی ہے. اور اب تو نقشے آپ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پر، ہر بکواس جو ہے وہ آتی ہے، آئے دن کو نقشہ آتا ہے، یہ ٹکڑا اس کے ساتھ لگا دیا، وہ اس کے ساتھ لگا دیا، وہ اس کے ساتھ لگا دیا. اور یہ نقشے وہ لوگ شائع کرتے ہیں جو دنیا میں نقشے تبدیل کر کے انہوں نے دکھائے ہوئے ہیں. یہ عرب کا کیا حال کیا انہوں نے؟ یہ چھوٹی چھوٹی جو ریاستیں ہیں یہ کیا تھا؟ یہ حصے بکھرے کیا ہیں؟ تو کیا پاکستان کے حصے بکھرے نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں. اس کی تجاویز آتی ہیں، ان کے تھنک ٹینکس یہ سجیسٹ کرتے ہیں، حکومتیں انہیں اون کرتی ہیں، اور یہ سارا کا سارا دنیا میں جو آج دیکھ رہے ہیں، آج جو موومنٹ دیکھ رہے ہیں، اس کا حاصل کیا ہے؟ مسلمانوں کو تنگ کرنا
اور اب تو خاص طور پر یعنی پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرنا اور پاکستان کا خاتمہ کرنا۔ تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ کو منا لیں، اپنے رب کو منا لیں، توبہ کر لیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے اندر کیا خامیاں کیا کوتاہیاں ہیں، آپ نہیں جانتے۔ آپ کے اندر کیا خامیاں کیا کوتاہیاں میں نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص تنہائی میں بیٹھ کر توبہ کر لے، اللہ سے اللہ کو منانے کی کوشش کرے اور وہ برائی چھوڑ دے۔ عین ممکن ہے کہ برائی ہم سے چھوٹنے نہ پائے، پھر غلطی کر بیٹھیں، پھر توبہ کر لیں، پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی ہم سے نکال دے گا، برائیاں بھی ہم سے دور کر دے گا۔ لیکن احساس سب سے پہلے بہت ضروری ہے، اور پھر اجتماعی سطح پر احساس کیا جائے کہ ہمیں اس جد و جہد میں شریک ہونا چاہیے کہ یہاں پر اللہ کا دین قائم ہو، خلافت راشدہ دوبارہ قائم ہو، اس لیے کہ یہ ملک ہم نے اسی کے لیے قائم کیا ہے۔ پھر ہم ڈھونڈیں تلاش کریں کیسے کرنی ہے وہ جد و جہد، وہ تو پھر کا موضوع ہوگا، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جس کا میں آج آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں۔ آپ نے جگہ جا بجا جو ہے وہ اس کے بینرز دیکھے ہیں، ہمارے تنظیم اسلامی کے ساتھیوں نے جو ہے اس کی بڑی محنت کی ہے اور آپ کو توجہ دلائی ہے پورے شہر کے اندر۔ تو اب ایک ہی راستہ نظر آتا ہے کہ اس بڑی طاقت کا ہم کنڈا کھٹکھٹائیں، اسے راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کے حضور معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اور تلافی کریں اس ساری کمی کی جو اب تک ہم سے رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کی شکل میں اور اللہ کے دین سے غداری کی شکل میں۔ بس اسی پر آج گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس توبہ کی توفیق دے اور آپ سب حضرات کو بھی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔